Bismillahir Rahmanir Rahim. Darus Salam Mosque, Toronto, Canada. Tuesday after 9th Taraweeh, 9th of September 2008. Relation of Surah Fatiha with Namaz. Qiyamul Layl is different from Qiyam Ramadan. Sahih Hadith and Jaif Hadith. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Shahid Damat Barakatuhu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله مولانا. بزرگوں اور بھائیوں، میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ آیت کریمہ نماز اور خطبے کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب نماز میں قرآن کریم پڑھا جائے اور خطبے میں قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کا سننا واجب ہے. اور سننا بھی کس طرح سے؟ خاموش رہ کر. کچھ پڑھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں ایسا سننا نہیں، خاموش رہ کر کان لگا کر سننا واجب ہے. چنانچہ پوری امت متفق ہے کہ مقتدی سورت نہیں پڑھیں گے. جب امام والضالین کے بعد سورت شروع کرے گا تو پوری امت متفق ہے کہ مقتدی سورت نہیں پڑھیں گے. امام جو پڑھ رہا ہے اسے خاموش رہ کر امام کے پڑھنے کی طرف متوجہ ہو کر سنیں گے. لیکن فاتحہ مقتدی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے اس میں اختلاف ہو گیا. حالانکہ قرآن کریم یہ کہ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو فاتحہ قرآن نہیں. فاتحہ تو سب سے پہلے قرآن ہے، پہلی سورت ہے. تو جب ساری امت متفق ہے کہ جب امام سورت ملاتا ہے اور وہ سورت پڑھتا ہے تو کوئی مقتدی نہیں پڑھے گا تو فاتحہ کیوں پڑھے گا؟ سوچنے کی ایک موٹی سی پوائنٹ ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور فاتحہ بھی قرآن ہے.
اور فاتحہ کے علاوہ سارا قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو مقتدی نہیں پڑھتا، تو جب فاتحہ امام پڑھے تو مقتدی فاتحہ کیوں پڑھے گا؟ کہ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ حدیث میں آیا ہے تو بنیادی نقطہ یہ کہ حدیث میں قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر قرآن کے خلاف کسی کو نظر آئے تو نظر کا قصور ہے، حدیث میں قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تمام احادیث شریفہ قرآن کریم کی تبیین و تشریح ہیں۔ تو جو بات متن میں نہیں ہے وہ شرح میں کہاں سے آ جائے گی؟ قرآن کریم میں سورہ نحل میں ہے، اور کل وہ آیتیں، کل میں بھی دیر ہے، ایک دو دن کے بعد وہ آیت پڑھی جائے گی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اتارا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، تاکہ آپ لوگوں کو قرآن پہنچائیں، اور جو قرآن لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے یہ قرآن آپ ان کو کھول کر سمجھائیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو حضور کے ذریعے سے قرآن، حضور کے وایا قرآن اسی لیے بھیجا گیا ہے، ورنہ اللہ کی رحمتیں تو ڈائریکٹ آتی، بارش ڈائریکٹ ہوتی، ہوا ڈائریکٹ آتی ہے، تندرستی، صحت، نعمتیں ڈائریکٹ آتی، اور قرآن بھی ایک رحمت ہے۔ آج ہی آیت پڑھی ہے، قل، کیا ہے؟ قل بفضل ذلک، قل فبما رحمت من اللہ، ابھی جو سورہ یونس میں پڑھی، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ ہدی ورحمۃ، قرآن کو رحمت کہا گیا، قرآن گائیڈنس ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو اللہ کی رحمتیں تو سب ڈائریکٹ آتی ہیں۔ اس قرآن کو نبی کے وایا بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے پاس میں قرآن سے ڈائریکٹ بھیج دیتے۔ یہ مشرکین مکے کا ایک سوال تھا، اس کے جواب میں یہ آیتیں اتری ہیں کہ آپ کے تھرو ہم نے یہ قرآن اس لیے بھیجا ہے کہ اگر ڈائریکٹ بھیج دیں گے، یہ قرآن رکھے ریکوں کے اندر قرآن رکھے، کون سمجھائے گا تمہیں؟ تو اگر ڈائریکٹ قرآن آتا تو سمجھاتا کون اسے؟ تو فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ کھول کر سمجھائیں آپ لوگوں کو وہ قرآن جو لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے، تمام لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے، اور وایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، اس کی یہ حکمت ہے۔ جب یہ بات ہے تو حضور نے جو کچھ ارشادات فرمائے ہیں وہ سب قرآن کریم کی تبیین و تشریح ہیں، تو حدیث میں قرآن کے خلاف ہو کیسے سکتا ہے؟ اگر کہیں ایسا نظر آئے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور حدیث کچھ کہہ رہی ہے تو یا تو وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی، یا پھر وہاں فہم کا، سمجھ کا قصور ہوگا کہ وہ قرآن کے خلاف نظر آ رہی ہوگی، حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ وہ فہم کا قصور کیا ہے؟ دو مسئلے علیحدہ علیحدہ ہیں، ان دو مسئلوں کے دلائل الگ الگ ہیں، ان دو مسئلوں میں گڈ مڈ ہو گیا ہے اور دلائل کا کھچڑا ہو گیا ہے، بات الجھ گئی، ایلسی الجھ گئی کہ ڈور سلجھاتے سلجھاتے تھک جاتے، تھکتی نہیں ہے۔ اگر کسی کا کوئی شخص اپنے دماغ میں دونوں مسئلوں کو الگ کرے
اور دونوں کے دلائل اس کے ساتھ جوڑے تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو قیامت تک مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دو مسئلے الگ ہیں، دونوں کے دلائل الگ ہیں۔ دو مسئلے کیا ہیں؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں پورا قرآن کریم پڑھنا ضروری ہے، کہیں سے بھی پڑھو، اور پارٹیکولر سورہ فاتحہ بھی پڑھنی۔ فاتحہ کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ یعنی احکام میں فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے، یہ سب جو درجے ہیں، ان درجوں میں سے فاتحہ کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ فرض کا تعلق ہے، واجب کا تعلق ہے، سنت مؤکدہ کا ہے، غیر مؤکدہ کا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اور اس کے دلائل الگ ہے۔ اس سے کوئی بحث نہیں کہ نمازی کون ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ نماز کے ساتھ فاتحہ کے کیا تعلق ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فاتحہ کا تعلق کون سے نمازی کے ساتھ؟ نمازی تین ہیں، امام، مقتدی اور منفرد، تنہا نماز پڑھنے والا۔ یہ تین نمازی ہیں، فاتحہ کا تعلق ان تین میں سے کس کے ساتھ ہے؟ یہ دو مسئلے الگ تھے، دونوں کے دلائل الگ تھے، لیکن ان میں گڈ مڈ ہو گئے، دونوں مسئلے آپس میں، دونوں کے دلائل بھی گڈ مڈ ہو گئے، اب بحث الجھ گئی۔ دیکھو اس کی دوسری میں نظیر پیش کروں۔ ایک نماز ہے جس کا نام ہے صلاۃ اللیل، رات کی نماز، اس کا دوسرا نام ہے صلاۃ التہجد، سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جانے والی نماز۔ ہجود کے معنی ہے نیند، اور تہجد معنی ترک الہجود، سو جاؤ پھر نیند چھوڑ کر اٹھو اور اٹھ کر نماز پڑھو، یہ صلاۃ التہجد ہے، صلاۃ اللیل ہے، اور یہ نماز 12 مہینے پڑھنے کی۔ ایک دوسری نماز ہے جو صرف رمضان پڑھنے کی ہے، اس کا نام ہے قیام رمضان۔ قیام رمضان کے معنی ہیں رمضان کی نفلیں، اور یہ سونے سے پہلے پڑھنی ہے، یہ نفلیں پڑھ کر سونا ہے، اس کا نام ہے قیام رمضان۔ تہجد کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہا رات میں نیند چھوڑیے اور نیند چھوڑ کر کھڑے ہوئیے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھیے، اور یہ نماز فرض نہیں ہے، نفل ہے، نافلۃ لک۔ اور یہ جو قیام رمضان ہے، رمضان کی نفلیں، اس کا ذکر حدیثوں میں آیا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے یقین کرتے ہوئے اور ثواب کی امید باندھتے ہوئے، روزوں پر جو ثواب بتلایا گیا ہے اس کا یقین کرے اور اس کی امید باندھے، اور رمضان کے روزے رکھے تو سابقہ سب گناہ معاف۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اسی طرح رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھے، یہی تراویح، اس کو جب یہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا اس وقت باقاعدہ تراویح شروع نہیں ہوئی تھی، لوگ اپنے اپنے طور پر سونے سے پہلے نفلیں پڑھتے تھے، تو فرمایا جو رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھے اس پر جو ثواب ہے اس کا یقین کرتے ہوئے اور ثواب کی امید باندھتے ہوئے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اسی طرح شب قدر میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھے۔ شب قدر کون سی ہے معلوم نہیں، رمضان کی ہر رات شب قدر ہو سکتی، رمضان کی ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے، اور یہ ہم 27ویں رات پر جو تکیہ کر کے بیٹھ گئے یہ ٹھیک نہیں، رمضان کی ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے۔
تو فرمایا کہ جو شب قدر میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھے اس پر جو ثواب آیا ہے اس کا یقین کرتے ہوئے اور ثواب پیش نظر رکھ کر تو اس کے سابقہ کا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایکسٹرا نماز ہے رمضان کی، اور وہ جو تہجد کی نماز ہے وہ 12 مہینے پڑھنی ہے، اور یہ جو قیام رمضان ہے رمضان میں سونے سے پہلے جو نفلیں پڑھنی ہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے باقاعدہ اس کا جماعت کا نظام بنا، اس سے پہلے یہ نظام نہیں تھا۔ یہ جو نماز ہے یہ صرف رمضان کی نماز ہے، اور یہ سونے سے پہلے کی نماز ہے۔ اس کے دلائل الگ ہیں، تہجد والی نماز کے دلائل الگ ہیں، لیکن کچھ بھائیوں کے دماغوں میں گرہ پڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ تہجد کی نماز ہے، یہی 11 مہینوں میں سو جاؤ اور سونے کے بعد اٹھ کر وہ تہجد پڑھو، اور رمضان میں وہ جو تہجد ہے اسے سونے سے پہلے عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ ان کے دماغوں میں گرہ پڑ گئی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ 8 رکعتیں پڑھ کر چل دیتے ہیں اور قرآن کریم سننے کی دولت سے محروم۔ کتنا بڑا خسارہ ہے ان کا، کتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک دماغ میں گرہ پڑ گئی، بس پڑ گئی، قرآن کی دولت سے وہ محروم ہو گئی۔ حالانکہ بخاری شریف میں روایت ہے، ایک دن میں بیان کر رہا تھا اور پھر وہ ادھوری رہ گئی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تہجد کا اور تراویح کا نظام بنا، تو ایک دن حضرت فاروق اعظم مسجد میں تشریف لائے اور ایک طرف کھڑے رہ کر کے پورا منظر دیکھا، جماعت ہو رہی۔ اس وقت حضرت فاروق نے 2 باتیں بیان کی۔ ایک فرمایا، نعمت البدعۃ ہذہ، یہ نماز جس کو لوگ بدعت کہتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے۔ کتنی شاندار بدعت ہے، بدعت کہیں شاندار ہوتی؟ نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی عمدہ بدعت ہے۔ بدعت کہیں عمدہ ہوتی؟ یہ جملے کا مطلب کہ یہ بدعت نہیں ہے، اس کو جو لوگ بدعت کہتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ سنت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کام حضور کے زمانے میں تھا وہ بعد میں قیامت تک سنت ہے۔ اسی طرح سے وہ کام جو حضور کے زمانے میں اس کا روٹ تھا، اس کی جڑ تھی، اس کی اصل تھی، اس پر اگر درخت نکلے تو وہ بدعت نہیں ہوتا ہے، وہ سنت ہی ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھنے کی بار بار ترغیب دی ہے، اور 2 یا 3 راتیں جماعت سے پڑھائی ہیں۔ بس یہ روٹ ہے، جڑ موجود ہے، اصل ہے۔ بس اگر بعد میں پورا مہینہ باقاعدہ اس کا جماعت کا نظام بنا دیا جائے تو اسے بدعت نہیں کہیں گے، اس کی اصل ہے۔ دیکھو یہ مسجدوں کی جو آج شکل ہے حضور کے زمانے میں کہاں تھی؟ یہ محراب حضور کے زمانے میں کہاں تھی؟ یہ مینارے حضور کے زمانے میں کہاں تھے؟ یہ جو دارالعلوم چل رہے ہیں پوری دنیا میں، جو ادارے چل رہے ہیں، یہ حضور کے زمانے میں کہاں تھے؟ یہ جو 7-8 سال کا کورس ہے اور یہ کتاب اور وہ کتاب سب کہاں تھا؟ مگر مسجد تھی، جو بھی شکل تھی اس زمانے میں مسجد تھی۔ لہذا آج کے زمانے کے اور تقاضوں کے اعتبار سے اگر ہم مسجد بنائیں تو اسے بدعت نہیں کہیں گے، کیونکہ اس اصل سے یہ آگے بڑھ رہی ہے۔ ایسے حضور کے زمانے میں مسجد نبوی سے لگا ہوا ایک چبوترا تھا، اس چبوترے پر طالب علم پڑے رہتے تھے اور حضور سے علم پڑھتے تھے اور پھر اپنے اپنے وطن چلے جاتے تھے۔ وہ مدرسہ آج دنیا میں جتنے دارالعلوم ہیں، جو بھی شکل ہے، اس کی اصل اور جڑ ہے، لہذا ان مدرسوں کو بدعت نہیں کہیں گے۔ تو حضور نے یہ رمضان میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھنے کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، اور 2 اور 3 راتیں جماعت کے ساتھ پڑھائے ہیں۔ پھر
تراویح کی فرضیت کے اندیشے سے، ڈر سے حضور نے جماعت نہیں کی تھی، بند کر دی تھی۔ جب یہ اندیشہ نہیں رہا تو حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں صحابہ نے مل کر پورے رمضان کا نظام بنا دیا، تو اس کو بدعت کیسے کہیں گے؟ حضرت عمر نے ایک بات تو یہ کہی کہ جو لوگ یہ جو نماز پورے رمضان میں پابندی سے شروع ہو رہی ہے، جس کو لوگوں میں چیر گوئیاں ہیں اور کچھ لوگ اسے بدعت کہتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو شاندار بدعت ہے۔ شاندار بدعت تو شاندار ہوتی ہی نہیں، کہنا یہ ہے کہ بدعت نہیں ہے، یہ تو سنت ہے۔ دوسرا جملہ حضرت عمر نے فرمایا واللتی تنامون عنہا افضل من ہذہ، فرمایا اور وہ نماز جس سے تم سوتے رہتے ہو، وہ نماز اس سے افضل ہے۔ یعنی رمضان میں دو نمازیں ہیں، ایک سونے سے پہلے تراویح ہے، ایک سونے کے بعد اٹھ کر تہجد پڑھو، وہ تہجد تراویح سے افضل ہے۔ حضرت عمر نے دونوں نمازوں کو صاف الگ کیا کہ 11 مہینے صرف ایک نماز ہے تہجد، سو جاؤ اٹھ کر کے پڑھو تہجد، اور رمضان میں دو نمازیں ہیں، ایک سونے سے پہلے ایک سونے کے بعد ہے۔ سونے سے پہلے قیام رمضان ہے اور سونے کے بعد صلاۃ اللیل ہے۔ ایک طالب علم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تہجد رمضان میں کتنی رکعتیں ہوتا تھا؟ یہ اس لیے پوچھا اس نے کہ جب رمضان میں ایک پوری نماز ایکسٹرا نماز بڑھ گئی ہے تو اس نے یہ خیال کیا کہ حضور تہجد کی نماز کے اندر بھی اضافہ کرتے ہوں گے، بہت ساری رکعتیں پڑھتے ہوں گے۔ اس نے پوچھا تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ 12 مہینے رمضان ہو یا غیر رمضان، حضور عام طور پر 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 رکعتیں تہجد کی اور 3 رکعتیں وتروں کی۔ البتہ رمضان کی وجہ سے کیفیت بڑھ جاتی تھی، کیفیت بدل جاتی تھی، کوانٹیٹی نہیں تھی، وہی 11 رکعتیں، لیکن کوالٹی اس تہجد کی بڑھ جاتی تھی۔ حضرت صدیقہ فرماتے ہیں کہ پہلے حضور 4 رکعت پڑھتے تھے اور اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ تم اس کی عمدگی مت پوچھ مجھ سے، میں بیان نہیں کر سکتی۔ پھر حضور لیٹ جاتے تھے، 4 رکعتیں پڑھ کر پھر لیٹ جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر سستا کر آرام کر کے پھر حضور کھڑے ہوتے تھے اور پھر 4 رکعتیں اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ لا تسأل عن طولہن وحسنہن، کتنی لمبی اور کتنی شاندار پڑھتے تھے تم مجھ سے مت پوچھ، میں نہیں بتا سکتی۔ تو یہ تو کہا کہ کوالٹی بدل جاتی تھی، رمضان میں بہت لمبا تہجد پڑھتے تھے اور دوسرے 11 مہینوں میں اتنا لمبا نہیں پڑھتے تھے، لیکن کوانٹیٹی رکعتوں کی ایک ہی رہتی تھی، 12 مہینے یہی تہجد پڑھتے تھے۔ یہ روایت تہجد کی ہے کہ 12 مہینے تہجد ہے، رمضان میں بھی تہجد کی اتنی ہی رکعتیں ہیں، تعداد نہیں بڑھے گی مگر اس کی کیفیت بڑھ جائے گی۔ اور یہ نماز حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ایک الگ نماز ہے اور رمضان میں یہ 2 نمازیں پڑھنی، ایک سونے سے پہلے پڑھنی، ایک سونے کے بعد پڑھنی ہے، اور یہ تہجد جو ہے رمضان میں یہ افضل ہے تراویح سے۔ تو حضرت عمر نے 2 نمازیں الگ کر کے دکھائی۔ مگر ہمارے کچھ بھائی ہیں ایسے کہ ان کے دماغوں میں گرہ پڑ گئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہی جو تہجد کی نماز ہے 12 مہینے رمضان میں، یہ سونے سے پہلے جماعت سے پڑھی جائے گی اور 8 ہی رکعتیں پڑھیں گی۔ دلیل کچھ نہیں کہ یہ حدیث، ارے بھائی اس حدیث میں تو جو طالب علم نے مسئلہ پوچھا، جو بات پوچھی، وہ بات ہی کچھ اور ہے، مگر آدمی سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ وہ بات کیا ہے کہ رمضان کی وجہ سے جب ایک نماز سونے سے پہلے بڑھ گئی ہے تو سو کر اٹھ کر جو حضور تہجد پڑھیں گے، اس کی بہت ساری رکعت پڑھتے ہوں گے حضور، یہ خیال ہوا طالب علم کو۔ اس نے پوچھا تو حضرت عائشہ نے کہا تعداد نہیں بڑھتی تھی رکعتوں کی، 12 مہینے ایک ہی تعداد رہتی تھی، مگر رمضان میں کیفیت بدل جاتی تھی، بہت شاندار لمبی پڑھتے تھے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ جو ہمارے بھائی ہیں تم ان کو کتنے بھی دلائل دے دو بیکار ہے،
ان کو تم کتنے بھی دلائل دے دو بیکار ہے. ان کے دماغوں میں یہ گرا پڑ گئی ہے کہ یہ وہ تہجد ہے جو سونے سے پہلے جماعت سے پڑھی جاتی ہے، لہذا 8 ہی رکعت. اور سنو میرے بھائیو، تہجد کے بارے میں صرف یہ روایت نہیں ہے. تہجد کے بارے میں کم سے کم 7 رکعتیں کی روایت ہے کہ حضور تہجد 7 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 4 تہجد کی اور 3 وتروں کی. یہ روایت نسائی شریف میں. پھر 9 رکعتوں کی بھی روایت ہے، 11 کا بھی ہے، 13 کی بھی ہے، 15 کی بھی ہے اور 17 رکعتوں کی بھی روایت. ان میں جو سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ شاندار روایتیں ہیں وہ 11 اور 13 کی روایتیں. تو اتنی ساری تہجد کی روایتیں ہیں. ان میں سے ایک 11 والی لے کر بیٹھ گئے اور 8 پڑھ کر چلے گئے اور قرآن کریم پوری زندگی قرآن کریم سننے کی سنت سے محروم ہو گئے. ارے بھائی قرآن سننے کے لیے تو یہ 17 رکعت والی روایت ہے، اس پر عمل کرنا. یہ بھی تو حدیث ہے، اس پر کیوں نہیں عمل کرتا تاکہ دوسری قرآن سننے کی سنت بھی تو تجھے حاصل ہو جائے. مگر کتنے بیچارے محروم قسمت واقع ہوئے ہیں، یہ بندے کتنے محروم قسمت واقع ہوئے ہیں کہ بس ایک سنت کی وجہ سے دوسری سنت سے زندگی بھر کے لیے محروم ہو گئے. پوری زندگی میں انہیں قرآن سننے کی توفیق ہی نہیں ملتی. تو میرے بھائیوں، میں اصل تو یہ سمجھا رہا تھا کہ جب 2 مسئلوں میں گڈ مڈ ہو جاتے ہیں اور ان کے دلائل گڈ مڈ ہو جاتے ہیں، پھر سمجھنا سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آدمی کے دماغ میں گرا پڑ جاتی ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے، اور ہم سمجھانا چاہتے سمجھا بھی نہیں سکتے ہیں. بحث فضول ہو جاتی ہے. آپ کی گرا دماغ میں کھلے گی تو خود سمجھ میں آئے گا، نہیں کھلے گی تو کوئی نہیں سمجھا سکتا. میرے بھائیوں، اسی طرح کا مسئلہ یہاں ہے. 2 مسئلے الگ الگ ہیں. ایک فاتحہ کا نماز سے کیا تعلق ہے، یعنی نماز میں فاتحہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے. اور ایک کہ فاتحہ کا جو 3 نمازی ہیں ان میں سے کن کن نمازیوں کے ساتھ تعلق ہے. نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. دوسرے الفاظ ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن. یہ کہا کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، ام القرآن نہ پڑھے، الحمد شریف نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہے. اس حدیث میں فاتحہ کا نماز کے ساتھ تعلق بتلایا گیا ہے. نمازی سے کوئی بحث نہیں. اور اس میں یہ کہا کہ نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ چاہیے. کوئی نماز ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، مستحب ہو، کوئی نماز ہو، ہر رکعت میں فاتحہ چاہیے. کس درجے کا چاہیے؟ یہ جو فرمایا کہ فاتحہ اگر نہیں پڑھی تو نماز نہیں. نماز نہیں کا کیا مطلب؟ سرے سے نہیں ہوئی تو فاتحہ نماز میں فرض اور رکن ہو گئے. اور اگر کہیں کہ نماز نہیں یعنی کامل نہیں تو فاتحہ نماز میں واجب ہو گیا ہے. واجب چھوٹنے سے نماز ناقص ہوتی ہے. دیکھو بے شمار حدیثیں ہیں، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے نیبر کی نماز نہیں مگر مسجد میں. مسجد کا نیبر اگر گھر میں نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں. یہاں کیا مطلب؟ نماز کامل نہیں. اگر گھر میں نماز پڑھے گا نماز ناقص ہے. حدیث میں ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. کوئی شخص مومن نہیں جب تک کہ اس کی خواہش، اس کی ڈیزائر اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں.
جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اس کے تابع جب تک اس کی ڈیزائر نہ ہو جائے وہ مومن نہیں۔ ہم میں سے کتنے ہی ہیں کہ ہماری سب خواہشات اللہ کے دین کے تابع نہیں ہیں، ہم دین کے خلاف بھی بہت سے معاملات کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا یہ مومن نہیں کا مطلب کافر ہو گیا؟ نہیں، کامل مومن نہیں ہے، ناقص مومن ہے۔ جس کی خواہشات دین کے تابع نہ ہو وہ ناقص مومن ہے۔ تو عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں آتا ہے، فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ امانت داری یعنی جو کام اس کو سونپا گیا ہے اس کی رسپانسبلٹی کا اسے خیال نہیں ہے تو اس میں ایمان نہیں۔ یہاں یہی معنی لینے کہ اگر وہ اپنی ایک کام اس کی ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی کا پورا خیال نہیں رکھتا تو اس میں ایمان نہیں، اس کا مطلب کامل ایمان نہیں۔ بے شمار حدیثوں میں ایسا آتا ہے، لہذا یہ جو فرمایا کہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا نماز نہیں یعنی کامل نہیں۔ دوسرے 3 ائمہ نے کہا نماز نہیں یعنی نماز ہوئی ہی نہیں، نماز باطل فاسد۔ اب یہ لا جو ہے لا صلاۃ ہے، اس کے معنی متعین کرنے میں اختلاف ہو گیا اور اس اختلاف کا حاصل کچھ نہیں۔ میرے بھائیو پوری دنیا میں جاؤ، چاہے حنفی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو، ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے۔ بغیر فاتحہ کے کوئی رکعت کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے کوئی مسلمان۔ لہذا تم فرض کہو یا واجب کہو، بات ایک ہی ہے۔ فرض کہاں پڑھے گا؟ فاتحہ بھول گئے، کبھی کبھی کھڑا ہوا اور سورت شروع کر دی اور فاتحہ بھول گئے، بعد میں اسے یاد آیا کہ تیسری رکعت میں نے فاتحہ نہیں پڑھا، تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک آخر میں سجدہ سہو کر لو، نماز ہو جائے گی۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک نماز نہیں ہوگی، یہ نماز سر نو پڑھنی پڑے گی۔ فاتحہ کے فرض ہونے کا اور فاتحہ کے واجب ہونے کا یہ اختلاف ظاہر ہوگا، باقی دنیا کا ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے، فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ اب یہ جو حدیث شریف ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا مقتدیوں سے کوئی تعلق نہیں، اس میں نہ امام کا نام ہے، نہ مقتدی کا نام ہے، نہ منفرد کا نام ہے، فاتحہ کا نماز سے تعلق بتلایا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، وہ بخاری شریف میں نہیں، موطا محمد میں ہے اور دوسری بہت سی کتابوں میں ہے، اور 6 صحابہ سے مروی ہے اور وہ بھی اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، وہ شخص جس کے لیے کوئی امام ہے تو امام کی قراءت اس کے لیے بھی قراءت ہے۔ یہ حدیث شریف ہے اور صحیح حدیث ہے کہ جس کا کوئی امام ہے یعنی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو اسے پڑھنا نہیں ہے، اس کے امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے۔ معلوم ہوا کہ مقتدی کا حکم اور ہے اور امام اور منفرد کا حکم اور ہے۔ امام کو پڑھنا پڑے گا، منفرد کو پڑھنا پڑے گا، مقتدی کو نہیں پڑھنا، امام کا پڑھنا ہی اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا۔ اور تمام امت متفق ہے کہ امام جو سورت پڑھے گا وہ مقتدی کے حساب میں گنی جائے گی، مقتدی کو سورت نہیں پڑھنی۔ اب جھگڑا رہ گیا کہ امام جو فاتحہ پڑھے گا وہ مقتدی کے اکاؤنٹ میں جائے گا یا مقتدی کو فاتحہ الگ پڑھنا پڑے گا، اس میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کیوں ہو گیا کہ وہ جو حدیث تھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ کا نماز سے تعلق بیان کرتی تھی، اس کے تحت میں تینوں نمازیوں کو بھی لے لیا، امام کو بھی اور مقتدی کو بھی اور منفرد کو بھی۔ حضور نے فرمایا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، امام کی بھی نہیں ہوتی، منفرد کی بھی نہیں ہوتی، مقتدی کی بھی نہیں ہوتی۔
اب یہ مسئلہ اس کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ وہ حدیث تو فاتحہ کا نماز سے صرف تعلق بیان کر رہی تھی۔ نمازی تین ہیں، ان کے بارے میں تو یہ دوسری حدیث ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمن نے مقتدی کے فاتحہ کا مسئلہ بھی اس حدیث کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب جب اس حدیث کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ اس حدیث کے ساتھ اس مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اب دماغ میں ایسی گرا پڑ گئی کہ ہر نمازی کو فاتحہ پڑھنی ہے۔ امام کی فاتحہ، امام کی قرات تو مقتدی کے حق میں گنی جائے گی، فاتحہ نہیں گنی جائے گی، فاتحہ مقتدی کو خود پڑھنی۔ اور دلیل یہ روایت، ارے یہ روایت اس مسئلے سے متعلق بھی نہیں، یہ تو روایت دوسرے مسئلے سے متعلق ہے، اور اس کے بارے میں تو یہ روایت ہے، اور اس روایت کو سورت کی حد تک تمام امت مانتی ہے۔ میرے بھائیوں سنو، نماز کی ساخت بناوٹ کس طرح ہے؟ یہ بات تو میں نے پہلے بتلائی تھی کہ ہر رکعت الگ نماز ہے۔ اگر 2 رکعتیں ہیں تو یہ 2 نمازیں، اور شفا جوڑی کہلاتی ہے۔ 3 ہیں تو یہ 3 نمازیں مل کر ایک نماز بنی ہے۔ 4 ہیں تو 4 رکعتیں مل کر ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز بنی ہے، ورنہ حقیقت میں ہر رکعت الگ الگ نماز ہے۔ اور یہ نماز جو ہے، لفظ نماز، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ لفظ نماز فارسی کا لفظ ہے، اور فارسی اس کی ماں کون سی زبان ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فارسی بھی سنسکرت سے نکلی، اور سنسکرت میں ایک لفظ ہے جو ہندی گجراتی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کے سامنے نمنا، اس مادے سے نماز بنا ہے، کیونکہ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے پہنچتا ہے آدمی، لہذا دربار خداوندی میں حاضری کے آداب میں سے یہ ہے کہ نہا کر، دھو کر، وضو کر کے، پاک صاف ہو کر کے، بہترین لباس پہن کر، بہترین لباس، اسلامی بہترین لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور تمام خیالات پسے پشت ڈال دے۔ جو ہاتھ رفع یدین کرتے ہیں اس میں خیالات پیٹھ کے پیچھے ڈال دیے، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا تصور کر کے ہاتھ باندھ دیے۔ جب رفع یدین کی یہ حکمت ہے تو بار بار رفع یدین کرنا، پھر کیوں بار بار خیال آگے دنیا کا جو پیچھے ڈالتے ہو بار بار؟ رکوع میں گئے تو بھی خیالات پیچھے ڈالے، رکوع سے اٹھے تو بھی خیالات پیچھے ڈالے، کتنے خیالات لا رہے، بس ڈال دیے، ایک مرتبہ ڈال دیے، قصہ ختم۔ اب سلام تک کوئی خیال نہیں آنا چاہیے۔ بندہ اگر اکیلا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرے گا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ مگر یہ درخواست کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرے گا۔ 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے، پھر ایک آیت میں بندہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے کہ یا اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ تعلق قائم کر کے پھر ہدایت کی درخواست کرتا ہے۔ پھر نیگیٹو اور پازیٹو اس کو متعین کرتا ہے۔ سیدھا راستہ، کن کا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان بندوں کا راستہ جن پر آپ نے مہربانی فرمائی، ان کا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ مجھے دکھائیے۔ وہ 4 بندے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ جو 4 بندے ہیں جن پر اللہ کے انعامات ہوئے ہیں، ان کا راستہ ہمیں دکھائیے۔ یہ تو پازیٹو متعین کیا کہ سیدھا راستہ ہمیں دکھائیے، یہ بندے جس راستے پر چلے وہ راستہ ہمیں دکھائیے۔ پھر نیگیٹو، وہ بندے جن پر آپ کا غصہ بھڑکا
اور وہ بندے جو ہدایت کے راستے سے بچل گئے، ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، اس راستے سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں۔ جن پر آپ کا غصہ بھڑکا یہ وہ لوگ ہیں جو فی شقاق بعید، دور کے اختلاف میں نکل گئے، اور ضالون، گمراہ وہ لوگ ہیں جو صحیح راستے سے، پٹری سے ہٹ گئے۔ اسٹیشن پر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جہاں دو پٹریاں تقسیم ہوتی ہے تو 1 انچ کے فاصلے سے الگ الگ ہوتی ہے، اور پھر 1 انچ کے فاصلے سے الگ ہو کر ایک مشرق جاتی، ایک مغرب چلی جاتی۔ تو یہ جو 1 انچ کے فاصلے سے پٹریاں الگ ہوئی، یہ ہے راستہ گم ہو گئے، صحیح راستے سے دوسرے راستے پر پڑ گئے، اور پھر اتنا دور نکل گیا کہ اس کے واپس آنے کا کوئی چانس ہی باقی نہیں رہا، تو یہ مغضوب علیہم ہے۔ تو کہا یہ جو لوگ ہیں جو انبیاء سے اختلاف کرتے ہوئے نہایت دور نکل گئے اور اللہ کا غضب ان پر بھڑکا، جیسے یہود، ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ جو راستے سے بے راہ ہو گئے جیسے عیسائی، ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں راستہ ان بندوں کا چاہیے جن پر آپ کے انعامات ہوئے ہیں، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا راستہ ہمیں دکھائیے۔ یہ درخواست دی، یہ درخواست جب دے دی، کس نے دی؟ امام صاحب نے پیش کی اللہ کی بارگاہ میں۔ جب یہ درخواست پیش ہوئی تو سب گیدرنگ نے اس پر اپنے سگنیچر کیے، سب نے کہا آمین، اے اللہ قبول فرما۔ آمین کا یہ ترجمہ ہے، اے اللہ قبول فرما۔ یہ پوری گیدرنگ نے اس درخواست پر سگنیچر کیے۔ اب مقتدی اپنی الگ فاتحہ پڑھ رہا ہے، بھائی تو نے درخواست پر سگنیچر تو کر دی، اب تجھے الگ فاتحہ پڑھنے کا الگ درخواست کیوں دے رہا ہے؟ یہ وہ غریب بات ہے، اس پر دستخط بھی کیے ہیں اور اب الگ فاتحہ بھی پڑھا، اپنی الگ درخواست بھی دے رہا ہے۔ اگر ہر شخص کو فاتحہ پڑھنی ہے تو امام کے فاتحہ ختم ہونے پر مقتدیوں کے آمین کہنے کا کوئی تک ہی نہیں بیٹھتا۔ امام کی درخواست ہے، اس نے ولدالین کے بعد نہیں، آمین کہہ دیے، تم اپنی اپنی فاتحہ پڑھو، اپنی اپنی آمین کو۔ امام کے فاتحہ پر آمین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام سب کا نمائندہ ہے، اور امام نے درخواست پیش کی ہے، اس پر سب نے سگنیچر کیے ہیں کہ یہی ہماری بھی درخواست ہے۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو، وہ حدیث شریف جس پر سارا مدار ہے کہ آمین زور سے کہنی چاہیے، جو لوگ آمین بالجہر زور سے کہتے ہیں، ان کا جس حدیث پر مدار ہے وہ حضرت وائل ابن حجر کی حدیث ہے۔ اس میں حضرت سفیان ثوری کے الفاظ ہیں مد بہا صوتہ، اور حضرت شعبہ کے الفاظ ہیں خفض بہا صوتہ۔ حضرت سفیان کہتے ہیں حضور نے آمین کہی تو آواز کھینچی، اور حضرت شعبہ کہتے ہیں آواز پست کی، یعنی جس لہجے میں حضور نے فاتحہ پڑھی تھی اس لہجے میں آمین نہیں کہی، اس سے ہلکی آواز پست کر کے آمین کہی، کیونکہ نیا مہمان آیا تھا، اسی کو تعلیم دینی تھی۔ چنانچہ حضرت وائل کہتے ہیں کہ سمعت وانا فی الصف، میں پہلی صف میں حضور کے پیچھے تھا تو حضور نے اتنی زور سے کہی کہ میں نے سن لی۔ لہذا آمین زور سے کہنے کا یہی مرتبہ ہے، اتنا کہو کہ دائیں بائیں والا ایک دو آگے سن لے۔ بازا بھائی ہمارا اتنی آمین زور سے کہتا کہ ساری مسجد میں آواز جاتی۔ تو کہو، لیکن کہنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے کہو، خواہ مخواہ
شور مچانا اور ساری مسجد والوں کو پریشان کرنا اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ حدیث میں اتنا ہی ہے کہ حضور نے اتنی زور سے کہی تھی کہ حضرت وائل جو پیچھے پہلی صف میں تھے انہوں نے سن لی تھی، تم بھی اتنا کہو، کون منع کر رہا ہے، کہو۔ بہرحال فاتحہ پورا ہو گیا۔ فاتحہ میں جو درخواست دی کہ ہمیں ہدایت کرا، سیدھا راستہ دکھائیے، اب اللہ کی طرف سے اس کا جواب آئے گا۔ اب اللہ کی طرف سے امام نمائندہ بن کر پورے قرآن کریم میں سے کہیں سے پڑھے گا، کیونکہ قرآن کریم ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ پورے قرآن کا وصف ہے، تو اس کے بعد کا بھی یہی وصف ہے۔ یہ مولانا صاحب بیٹھے، یہ شیخ الحدیث ہیں، ان کا ہاتھ بھی شیخ الحدیث ہے، ان کی ٹانگ بھی شیخ الحدیث ہے، ان کے کان بھی شیخ الحدیث ہیں، اس کے سارے اجزاء کا یہ ہے۔ آپ کے دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے حضرت گزرے ہیں، حضرت مدنی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی گزرے ہیں۔ حضرت کو کوئی بے داڑھی والا حضرت سے ملنے آتا تھا تو حضرت بہت غصے ہوتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ جس کو اللہ کے حبیب کے چہرے سے نفرت ہے، مجھے اس چہرے سے کیسے محبت ہو سکتی؟ جس بندے کو اللہ کے حبیب کے چہرے سے نفرت ہے، وہ اپنا چہرہ اپنے آقا کے چہرے جیسا نہیں بنانا چاہتا، مجھے اس چہرے سے کیسے محبت ہو سکتی؟ نہ وہ مصافحہ نہیں کرتے۔ تو ایک بے داڑھی والا آیا، حضرت نے کہا تیری داڑھی نہیں ہے، میں مصافحہ نہیں کرتا۔ تو اس نے کرتے کا دامن پکڑا اور اس نے دیوبند کی زبان میں کہا تو اکیلا مدنی تھوڑا ہے، سارا کرتا بھی مدنی ہے۔ اور وہ کرتے سے مصافحہ کر کے چلا گیا۔ تو جب قرآن کتاب ہدایت ہے تو اس کا تھوڑا سا حصہ بھی، اتنا تھوڑا سا حصہ کہ جس سے ایک مضمون مکمل ہو جائے، وہ بھی ہدایت ہے۔ اسی لیے نماز میں ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنی ہیں۔ ایک بڑی آیت اسے مضمون مکمل ہوگا، چھوٹی 3 مل کر مضمون مکمل ہو جائے، تو جب مضمون مکمل ہو گیا تو ہدایت ہو گئی۔ تو اب امام اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر کے ساری گیدرنگ کو کہیں سے بھی قرآن پڑھ کر کے سنائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت آئی، لو اس پر عمل کرو۔ تمام امت متفق ہے کہ امام اللہ کا نمائندہ بن کر کے پبلک کو سنا رہا ہے، تو وہ امام جو اللہ کا نمائندہ بن سکتا ہے، درخواست پیش کرنے میں گیدرنگ کا نمائندہ کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ عجیب و غریب بات ہے۔ امام اللہ کا نمائندہ تو بن سکتا، سب مانتے ہیں کہ مقتدیوں کو سورت نہیں پڑھنی، امام اللہ کی طرف سے امام سورت پڑھے گا، وہ سب کو سننی ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے نمائندہ ہو کر جو جواب سنا رہا ہے امام، اس میں مقتدیوں کو نہیں پڑھنی سورت اور صرف سننا ہے، تو جو درخواست گئی ہے ہدایت کی سورہ فاتحہ کی شکل میں، جس پر ساری گیدرنگ نے سگنیچر بھی کیے ہیں کہ ہماری بھی یہی درخواست ہے، اس میں امام مقتدیوں کا نمائندہ کیوں نہیں بن سکتا؟ موٹی سی صاف بات ہے۔ اور یہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر مہربانی ہو۔ اس میں لفظ قرآن آیا ہے، قرآن فاتحہ اور سورت سب کو شامل ہے، اور ساری امت متفق ہے کہ جب سورت پڑھی جائے گی مقتدی سورت نہیں پڑھے گا، تو جب فاتحہ پڑھی جائے گی مقتدی فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا۔ اصل تو بات یہی تھی، مگر حدیثوں میں الجھاؤ آ گیا۔ یہ حدیث جو بخاری میں ہے یہ کس مسئلے سے متعلق ہے، اور یہ حدیث جو موطا محمد میں ہے یہ کس مسئلے سے متعلق ہے؟ حنفیہ نے کہا کہ بخاری شریف کی حدیث میں فاتحہ کا نماز سے تعلق بتایا گیا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ کون سا مقتدی، اس کی کوئی بحث نہیں ہے، مقتدی کے بارے میں دوسری حدیث الگ آئے گی۔
یہ تو فاتحہ کے ساتھ نماز کو تعلق بتلایا گیا ہے کہ فاتحہ ضروری ہے، فرض کے درجے میں یا واجب کے درجے میں، بس اتنا ہی مسئلہ ہے۔ اور یہ جو دوسری حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اس قراءت لفظ میں فاتحہ اور سورت سب آ گیا، اور سورت کی حد تک ساری امت مانتی ہے، پھر فاتحہ کا حق میں کیوں نہیں مانتے؟ جب امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے پڑھنا ہے تو چاہے امام فاتحہ پڑھے وہ مقتدی کے لیے، سورت پڑھے وہ مقتدی کے لیے۔ ایک مسئلہ سنو، جو لوگ یہ کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، مقتدی کی کسی کی بھی فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں، ٹھیک ہے، جماعت ہو رہی ہے، ایک بندہ آیا جب امام پہلی کسی بھی رکعت کے رکوع میں پہنچ گیا، یہ آ کر کیا کرے گا؟ آ کر تکبیر تحریمہ کہے گا، ہاتھ باندھے گا اور فوراً رکوع میں جا کر شامل ہو جائے گا۔ اس کو یہ رکعت ملی یا نہیں ملی؟ کہاں فاتحہ کہاں پڑھی اس نے؟ مقتدی نے فاتحہ کہاں پڑھی ہے؟ کیسے رکعت مل گئی اسے؟ کہا اس کے امام نے پڑھ لی، ماشاءاللہ، یہاں امام نے پڑھ لی، عجیب و غریب بات ہے، یہاں امام نے پڑھ لی، اس کی طرف سے امام نے پڑھ لی، اور باقی کا امام کا پڑھنا اس کے لیے پڑھنا نہیں، تجھے الگ پڑھنا ہے۔ ابھی تجھے الگ پڑھنا ہے تو اس کو رکعت کیسے ملی؟ امام کا پڑھنا اس کے حق میں گنا گیا، جبھی تو اس کی رکعت ہوئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آدمی سمجھنا چاہے تو بہت آسان مسئلہ ہے، لیکن دو حدیثیں الگ کرنی ہوں گی۔ یہ حدیث بخاری شریف کی اس مسئلے سے متعلق، اور مقتدی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا اس کے لیے دوسری حدیث ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو رمضان میں دو حدیثیں الگ کرنی ہیں، کہ ایک حدیث ہے کہ حضور نے 2 یا 3 راتیں جو جماعت سے نماز پڑھائی تھی وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی، اور حضور 11 رکعتیں پڑھتے تھے 12 مہینے، یہ تہجد کی نماز ہے، اور یہ 20 رکعتوں والی تراویح کی نماز ہے۔ دو حدیثوں کو الگ کرو، اس کو تہجد سے متعلق کرو، اس کو تراویح سے متعلق کرو۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو 20 رکعت والی روایت ضعیف ہے۔ ضعیف ہے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ کیا ترمذی میں ضعیف روایتیں نہیں ہیں؟ ابو داؤد میں ضعیف نہیں ہے، نسائی میں نہیں ہے، ابن ماجہ میں نہیں ہے، دارمی میں نہیں ہے، مسند احمد میں نہیں ہے، مستدرک حاکم میں نہیں ہے؟ ضعیف ہے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ ضعیف بھی حدیث ہے، اور اثر کے بعد میں یہ مضمون سمجھا رہا ہوں کہ اہل السنہ والجماعہ میں اور سلفیوں میں اور غیر مقلدین کے درمیان میں 4 باتوں میں اختلاف ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ضعیف حدیث موضوع کے ہم تول ہے یا صحیح اور موضوع کے بیچ کی کڑی ہے، یہ اختلاف ہے۔ اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں حدیث 3 ہیں، صحیح، ضعیف اور موضوع۔ یہ موضوع، یہ صحیح اور موضوع کے بیچ کی کڑی ہے، اور یہ حدیث ہے، اور 1400 سال سے پوری امت ضعیف حدیثوں کو صحیح حدیثوں کی کتابوں میں لکھتی رہی، اور موضوع حدیثیں الگ کتابوں میں، وہ حدیثیں ہی نہیں۔ اور یہ جو سلفی اور غیر مقلدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث موضوع کے ہم تول ہے، اور ان کے بڑے شیخ گزرے ہیں البانی صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، بس صحیح ادھر کر دی، اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرہم السیئ فی الامہ، موضوع اور ضعیف کو ادھر کر دیا، اور کہا کہ ان دونوں سے امت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ تو 1400 سال سے امت ضعیف کو صحیح حدیثوں کی کتابوں میں لکھتی آئی، اب یہ حضرت آئے، انہوں نے ادھر سے ضعیف کو نکال کر موضوع کے ساتھ کر دی، اور ضعیف یعنی موضوع۔ تو یہ تو ان کا ایک اس زمانے میں ایک نئی چلائی ہوئی چال ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، امت 1400 سال سے یہ سمجھتی چلی آ رہی ہے کہ حدیث ایک صحیح ہے، پھر ضعیف ہے، اور یہ موضوع ہے۔ یہ موضوع حدیث ہے ہی نہیں،
اور صحیح حدیث اعلیٰ درجے کی اور ضعیف درمیان کی کڑی ہے، اور یہ موضوع کے ساتھ نہیں ہے، یہ صحیح کی کتابوں میں ان کو لکھا گیا ہے۔ بس اگر روایت ضعیف ہے تو کسی مسئلے میں صحیح روایت ہو تو اس سے استدلال کیا جاتا ہے، اور صحیح حدیث نہیں ہوتی ہے تو پھر ضعیف سے بھی دلیل لی جاتی ہے۔ دیکھو لوگ جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، سب حدیث ضعیف ہے۔ آپ حج میں جاتے ہیں تو زاد و راحلہ، توشہ اور سواری، اس کی جو حدیث ہے وہ نہایت ضعیف ہے، اور ساری امت نے لی ہے کہ حج کب فرض ہوگا؟ جب زاد و راحلہ ہو، توشہ ہو اور سواری ہو تب حج فرض ہوگا، حالانکہ اس کی حدیث ضعیف ہے۔ صلاۃ التسبیح کی حدیث ضعیف ہے، تو کیا ہوا اس سے؟ اگر کسی صحیح کے ساتھ ضعیف کا ٹکراؤ ہو جائے تو پھر ضعیف کو نہیں لیں گے، صحیح کو لیں گے۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں صحیح نہیں ہے، ضعیف ہی ہے، تو ضعیف کی حدیث ہے اسے لیا جاتا ہے۔ بس تراویح کی کتنی رکعتیں اس کے بارے میں جو روایت ہے اگر ضعیف ہے تو اس سے کیا آسمان ٹوٹ پڑے، اس کو لیا جائے گا۔ اور یہ جو 11 والی ہے یہ تراویح کے بارے میں ہے ہی نہیں، تو تہجد کے بارے میں ہے۔ لیکن اگر دماغ میں گرا پڑ جائے اور دونوں نمازیں ایک ہو جائیں تو پھر ڈور کو سلجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ فاتحہ خلف الامام کا ہے، وہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جس حدیث سے جوڑ دیا ہے اس حدیث کے ساتھ اس مسئلے کا مقتدی کے فاتحہ کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ بخاری شریف کی اس حدیث میں فاتحہ کا نماز کے ساتھ درجہ اور تعلق بیان کیا ہے کہ فرض کا تعلق ہے، فرضیت کا ہے، وجوب کا تعلق، اور مقتدی کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا اس کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے پڑھنا ہے۔ بس جب مقتدی کے لیے پڑھنا ہے تو مقتدی کیوں پڑھے گا؟ اور میں نے ایک مثال بتائی کہ اس مثال میں سب کو یہ ماننا ہے کہ امام کا فاتحہ پڑھا ہوا مقتدی کے حق میں گنا جائے گا۔ جو رکوع میں آ کر مقتدی شریک ہوا ہے اس کو رکعت مل گئی، فاتحہ پڑھے بغیر کیسے مل گئی؟ کہ امام کا پڑھنا اس کے حق میں گن لیا گیا ہے۔ جب یہاں گن لیا گیا تو سمجھیں گے کیوں نہیں گنتے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔